بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ سورہ النساء۔ فضا نے محبت ہمارا بس اسی لے لیا۔ ہمارا محمد عاصم صاحب کا بہت اچھا بنیا، وہ بہت علماء نے پسند کیا۔ وہ تصریح پرانا ہے، انہوں نے سنت بدعت وغیرہ کا بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، وہی کھولا میں نے۔ ہم سب میں یہ ضرورت ہے بار بار اس کی یاد دہانی کی بھی، تاکہ ہم عملی طور سے بھی کچھ متبع سنت ہو جائے، اخلاقی اعتبار سے بھی متبع سنت ہو جائے۔ اچھا مضمون ہے۔ بسم اللہ ہے ٹھیک ہے، ایک یہ بھی اوپر بڑھ جا رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ علیہ بسم اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری شرط آپ کی کامل اطاعت ہے، یعنی آپ کی کو ماننا، آپ کی تصدیق کرنا، دوسری شرط اطاعت ہے۔ بغیر تصدیق کے تو آدمی کی چل ہی نہیں رہتا، نبی کی تصدیق ضروری ہے۔ اس نے کامل اطاعت اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی پیغمبر صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگ اس کے مان لینے کے حد تک اسے نبی اور رسول مان لیں، بلکہ ان کی بعثت کا مقصود یہ تھا کہ ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ صرف تصدیق کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت بھی۔ بہت عمدہ مضمون سمجھا گیا۔ بلکہ ان کی بعثت کا اصل مقصود یہ تھا کہ ان کی اطاعت بھی کی جائے، اور جو احکام و ہدایت وہ دیں ان کی بے چون و چرا تعمیل کی جائے۔ قرآن کریم میں یہ حقیقت ان الفاظ میں وارد ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہ آیت بھی دراصل کمی پڑی جاتی ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ دوسری جگہ بیان فرمایا کہ آدمی کے نیک اعمال کی قبولیت کے انحصار ہی اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور اگر وہ اطاعت نہ کرے تو اس کے سارے اعمال رائے گاں ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا شاہ رسول اللہ صاحب کے محمد احمد صاحب کی ایک شعر کی ترجمانی میں یہ سب لکھا، بہت اچھے بہت قابل آدمی تھے، بہت آدمی کے نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اگر وہ اطاعت نہ کرے تو اس کے سارے اعمال رائے گاں ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کے مطیع ہو جاؤ، اور اپنے اعمال کو رائے گاں نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو تمہارے اعمال جو کرتے ہو رائے گاں ہو۔ رسول کی اطاعت کے مطالبے کی وجہ یہ ہے، رسول کی اطاعت کے مطالبے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت جو اصل مقصود ہے اس کا راستہ ہی یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔
اللہ کا اطاعت تم کر ہی نہیں سکتے جب تک رسول کے راستے پر نہیں آؤ گے. مثنوی میں ہے کہ شیخ ابو علی سینا کے بارے میں ہے جو بغیر اطاعت رسول کے اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، ہم نے ڈھکیل دیا اس کو. یہ بھی ایک شعر ہے مثنوی میں ہے. رسول کے اطاعت کے مطالبے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت جو اصل مقصود ہے اس کا راستہ ہی ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا. یہ لکھا بہت عجیب سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول کے واسطے سے کرتا ہے. رسول ہی لوگوں کو اس کے ہدایات و احکام سے آگاہ کرتا ہے. رسول ہی لوگ اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، معمولی چیز ہے. رسول ہی لوگوں کو اس کی ہدایات اور احکام سے آگاہ کرتا ہے. اس لیے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے. رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع رسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا ہاتھ لوگوں کے لیے اللہ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے. رسول کا ہاتھ لوگوں کے لیے ہاتھ کے قائم مقام ہے. جو لوگ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ گویا بالواسطہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے رسول جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ ہی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. خود احادیث میں اس حقیقت کو واضح کیا فرمایا گیا ہے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فوق بین الناس. جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کے ماننے والوں اور ماننے والوں کے درمیان، اللہ کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان محمد ہی نشان امتیاز ہے. ومن عصى محمد فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس. فرق ہے. قرآن مجید میں یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے یہ اطاعت محض ظاہری اور رسمی مطلوب نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ انسان خود کو برضا و رغبت پورے طور پر خدا کی کتاب اور پیغمبر کی کتاب کے تابع کر دے. آپس میں جتنے قضیے اور مسئلے بھی پیدا ہوں ان کے تسمیے کے لیے کتاب اس کے تسمیے کے لیے کتاب و سنتی ہی کی طرف رجوع کرے. یہ مجھے سنا تھا ذہن میں یہی تھا کہ ہر معاملے میں حضور کی طرف رجوع کرنا ہے. اپنے معاملات میں آپ حضور ہی کی طرف رجوع کریں. سنت کیا ہے بہرحال ذہن میں یہ بند تھا مطلب ابھی آگے بنی ہوئی تھی. تھانے نے بھی لکھا ہے ابھی سنانے والا تھا بڑھانے والا تھا اس کو روک دیا میں نے. کچھ قبر اسلام نے بھی لکھا تھا یہ نہیں بالکل آدمی سے کر دیا کیونکہ کام بڑھ جائے گا کیونکہ اب کم سے کم اس میں مہینہ میں لگ جائے گا کیونکہ لکھوانا پھر اس کے بعد تصحیح کرنا پھر چھپوانا پھر ملانا وغیرہ بند کر دیا ان کو دے دیا. یہ کام ختم ہو جائے اقوال سلف کا کئی کتاب ہیں تو ہو جائے اس کے بعد کیا جائے گا. بیچ میں میں نے رات ہی 10-11 بجے دینا اس کو بند کروں اب اس کا وجود نہیں کہیں
یا نہیں رہے گی. ان کی تصویر بہت عمدہ بات. یہی میرا مقصد تھا. سنانے کا یہ لفظ آ گیا جس میں ہوگا یہ آپس میں جتنے قضیے اور مسئلے بھی پیدا ہوں ان کے تسمیے کے لیے کتاب و سننا ہی کی طرف رجوع کرے. بھائی اگر یاد نہیں کرتے نہ کریں. ہم تو رسول کو مانتے ہیں. ہمارا کلمہ ہی پورا نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے. لا الہ الا اللہ کافی نہیں. محمد رسول اللہ کا ہے اس کی تصدیق کرنا ہے. آپس میں جتنے نہیں کون ہے مسلمان کتنے لوگ ہم سب آپس میں جتنے قضیے اور مسئلے بھی پیدا ہوں ان کے تصفیے کے لیے کتاب و سنت ہی رجوع کرے. پھر کتاب و سنت کے فیصلوں کو دل سے پوری اطمینان اور طبیعت سے پوری رضامندی کے ساتھ قبول اور دل میں کوئی گرانی اور ناگواری آنے نہ پائے. اللہ بہت بندہ کو مذکورہ بالآیات اور احادیث کے ظاہری الفاظ سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو اس کا تعلق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے تھا. جب آپ کی ذات ہمارے درمیان موجود نہ رہی تو اس اطاعت کا سوال ہی باقی رہتا. کچھ سوچ یہ سرتاسر نفس کا فریب اور شیطان کا دھوکہ. سرتاسر نفس کا فریب اور شیطان کا دھوکہ. آپ کی وفات کے بعد اللہ کی کتاب آپ کی سنت امت کے اندر آپ کے قائم مقام ہے. اب انہی دونوں کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسولی. میں تم میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے, بہت مشہور. میں تم میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں پر مضبوطی سے قائم رہو گے گمراہ نہ ہوگے. وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے. علاوہ ازیں ایک اسلامی حکومت کے وہ عمرہ و حکام بھی ہے. علاوہ ازیں ایک اسلامی حکومت کے وہ عمرہ و حکام بھی اسی حکم میں داخل ہے. یہ لوگ الگ نہیں جو جائیں گا کوئی الگ نہیں. صوفی الگ ہے نہ بادشاہ الگ ہے, نہ امیر الگ ہے نہ غریب الگ ہے, نہ مرد عورت ہے نہ عورت بھی سمجھتی ہے کہ اس میں کچھ ہم اتار جائیں. ہمارے یہ تو مستقل بات ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب برابر ہے. نہ صوفی الگ ہے نہ امیر الگ ہے, نہ مرد الگ ہے نہ عورت الگ ہے, نہ غریب الگ ہے نہ امیر الگ ہے, نہ عرب الگ ہے نہ عجم الگ ہے. ساری دنیا اس کے تابع ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام عالم کے لیے حضور رحمت بنا کے بھیجے گئے. بہت اچھا مضمون. یہ مضمون بڑی تعریف کی گئی ہے. بعض لوگوں کو تو اس کے عربی ادب پر یہ ہوا کہ سمجھ لیا کہ یہ کسی عربی آدمی کا ہے. نظرے میں مانا کہ مجھ سے خود کا ہے اور زبردست مضمون کا طویل ہے. وہ پڑھنے لائق سنت کی بالکل توضیح جس کو کہتے ہیں. لیکن وہ سنیے اب یہ الفاظ کہاں سنا. علاوہ بھی ایک اسلامی حکومت کے وہ عمرہ اور حکام بھی اسی حکم میں داخل ہے. مجھے ذہن میں یہی تھا. یہ ذہن میں دوسری بات جیسے مرد اس کے محتاج ہے اسی طرح عورتیں بھی ہیں. اب یہ اچھا رعایا ہے. یہ رعایا بھی جیسے اسی عمرہ بھی ہیں, الگ نہیں ہے. ان کو بھی ہمارے حضرت صوفی لوگ بھی صوفی ابھی اس سے الگ ہے. یہ حضرت کی بات سارے منہ تجاوز صوفی نہیں کر سکتا. لہٰذا فوراً گرا دیا جائے گا. علماء جیسے محتاج ہیں صوفیہ بھی محتاج ہیں. اس میں علاوہ ایک اسلامی حکومت کے وہ عمرہ اور حکام بھی اسی حکم میں داخل ہیں
جو زمین میں خدا کی کتاب اور آپ کے سنت کے نافذ کرنے والے ہیں۔ اس کی تصریح بھی حضور ہی نے فرما دی۔ یہ رواج مشکات باب الاعتصام میں درج ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، توجہ تم بے ایمان، یہ تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ماننے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں، جن کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے مرضیات اور اس کے احکام سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ اصل وہ ہے حضور ان آیات اور ان احکام سے مطلع کرنے والے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے ہیں، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اب اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے حضور نے کیا کیا، بس ہم کتاب و سنت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں، جن کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے مرضیات ان کے احکام سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ یہ اطاعت ہو گئی۔ اب دیکھیے فرق کر رہے ہیں اطاعت میں اتباع میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد اتباع ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اطاعت کے دائرے میں عموماً وہی باتیں آتی ہیں جن کی حیثیت احکام و واجبات کی اور عوامر نواہی کی ہے، لیکن اتباع کے دائرے میں مستحبات اور نوافل بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اتباع فتبعونی، نماز میں بھی اتباع کرو، صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز پڑھتے جسے میں پڑھتا ہوں، اس کے قاعدہ، اس کے قعود، اس کے قیام سب میں رعایت کرو، تب نماز ہوگی۔ لیکن اتباع کے دائرے میں مستحبات اور نوافل بھی آ جاتے ہیں۔ یہ فرق ہی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اطاعت اتباع میں فرق کیا انہوں نے، میرا خیال صحیح ہے۔ پھر اطاعت بعض حالات میں محض ظاہری اور رسمی بھی ہو سکتی ہے۔ آدمی ایک شخص کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت میں اخلاص اور محبت کا جذبہ ذرا بھی شامل نہیں ہوتا، اطاعت کر رہا ہے لیکن اتباع میں مطلوب کے لیے عقیدت و احترام کا جذبہ پائے جانا شرط ہے۔ بالکل نئی چیز ہے، ہم لوگ اطاعت و اتباع میں فرق دیا ہے، میں کہتا ہوں بہت کم، یہی نئی چیز ہے۔ مجھے معلوم ہے میں بھول گیا تھا، اس پر دھیان دیا، بہت خاص ہے۔ حضرت کے ایک شعر پہ لکھ رہے ہیں محمد احمد آگے کے پر، جو فیضان محمد میں نے آج اٹھا لیا ہے۔ فیضان محبت، یہ فیضان محبت، اب ہم ہے تیری یاد ہے اور دید اثر ہے، نشر ہے بھائی۔ یہ فیضان محبت، یہ فیضان محبت، ہماری کتاب ہے الحمدللہ۔ فیضان محبت، یہ فیضان محبت، اب میں ہوں تیری یاد ہے اور دید اثر ہے، اب میں ہوں تیری یاد ہے اور دید اثر۔ یہ فیضان محبت، میں ہوں تر آنکھیں، اب میں ہوں تیری یاد ہے اور دید اثر، اب میں ہوں تیری یاد ہے اور آنکھیں نم، پرنم، آنکھیں پرنم۔ اچھا شعر ہے، میں حضرت ہی نہیں پڑھا اس کو۔ فیضان محبت، یہ فیضان محبت، اب میں ہوں تیری یاد ہے اور دید اثر ہے۔ بہت عمدہ لکھا، کیونکہ اطاعت رسمی بھی ہو سکتی ہے، آدمی ایک شخص کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کے اطاعت میں اخلاص اور محبت کا جذبہ ذرا بھی شامل نہیں ہوتا ہے، لیکن اتباع میں مطبوع کے لیے عقیدت و احترام کا جذبہ پائے جانا ضروری ہے۔ یہ بالکل نہیں چیز۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ یہ صرف اطاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی اتباع بھی کرتے تھے۔ نہیں مضمون ہے، بہت پسند کیا گیا، علماء نے بہت پسند کیا۔ میں اس میں مولانا محمد علی میاں کے ایک بھائی تھے، بہت عظیم، بہت تعریف کرے تھے۔ حضرات صحابہ کی صرف اطاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کے حضرات صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی اتباع بھی کرتے تھے۔ وہ صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ آپ جس بات کا حکم دیں وہ اس کی تعمیل کریں، اتنی نہیں، یا جس بات سے روکے اس سے رک جائیں،
بلکہ وہ آپ کے ایک ایک ادا کو بطور غور دیکھتے، اس کو نگاہوں میں رکھتے، پھر اس کی پوری تقلید کرتے تھے۔ آپ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اور کس طرح کھانا کھاتے ہیں، سب موجود ہے، ایک ہی ادا موجود ہے۔ کچھ یاد ہے مجھے آپ کو؟ ہم کو دیسی بیان میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ کس طرح جاگتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اور کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح وضو فرماتے ہیں، سب ہے تبھی تو کتابوں میں ہے، معلوم ہے تب تو ہے کتابوں میں، میں نے کہا جی صحابہ بیان کرتے ہیں، اور کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ غرض وہ آپ کی تمام حرکات اور سکنات پوری طرح نگاہ میں رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ حضور کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دیں، اور یہ اہتمام کسی خارجی دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ محبت و عقیدت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتے ہیں۔ دینے کی اتباع رسول میں صحابہ کرام اجمعین کے اس ذوق و شوق کی یہ وجہ تھی کہ خدا کی محبت اور محبوبیت کا درجہ صرف اطاعت رسول سے نہیں بلکہ در حقیقت اتباع رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں فاتبعونی، اس اتباع رسول میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اس ذوق کے شوق کی وجہ یہ تھی کہ خدا کی محبت اور محبوبیت کا درجہ صرف اطاعت رسول سے نہیں بلکہ در حقیقت اتباع رسول سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول خدا کی معرفت کا مظہر کامل ہوتا ہے، اس کی ایک ایک اتباع و مظہر کامل ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ادا معرفت الہی کا نشان ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ رسول کی ایک ایک ادا سے محبت رکھتے ہیں۔ اس طرح سوتے تھے، اس طرح اللہ، وہ رسول کے اندر وہ علم دیکھتے تھے، وہ رسول کے اندر وہ علم دیکھتے ہیں جو خدا کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے، وہ عمل دیکھتے ہیں جو خدا کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے، وہ عادات دیکھتے ہیں جو خدا کو پسند ہے، حضور کے اندر دیکھتے ہیں، وہ صفات دیکھتے ہیں جو خدا کو محبوب ہیں، وہ جمال دیکھتے ہیں جس پر جمال خداوندی کا پرتو ہے، حضور کے اندر وہ جمال دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول کے ایک ایک نقش کو تلاش کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کی محبت میں کرتے ہیں، اسی وہ اللہ کی طرف سے اس کا یہ صلہ پاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہی حقیقت قرآن مجید کی مجھے ذہن میں آیت میں بیان ہوئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نبی ہی سے کہا جا رہا ہے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تب اس کے ہر ادا سے ظاہری اور باطنی، اخلاقی، معاملاتی، چلنا پھرنا، ڈھونا اللہ ہم سب لوگوں متبع۔ در حقیقت رسول کے بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہی یہی ہے کہ معرفت الہی کا جو عکس انسان کے زندگی میں پڑنا چاہیے اس کو رسول کی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرا دیا گیا ہے۔ در حقیقت رسول کے بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہی یہی ہے کہ معرفت الہی کا جو عکس انسان کی زندگی پر پڑنا چاہیے اس کو رسول کی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرا دیا جائے۔
اگر باطن میں معرفت کا نور جلوہ گر ہو تو ظاہر کی ایک چیز میں جو نورانیت ہونی چاہیے پیغمبر کی زندگی میں اس کا کامل نمونہ ہوتی ہے۔ اگر باطن میں معرفت کا نور جلوہ گر ہو تو ظاہر کی ایک ایک چیز میں جو نورانیت ہونی چاہیے پیغمبر کی زندگی اس کا کامل نمونہ ہوتی ہے۔ یہ باطن کی نورانیت کے لیے یہ بھی پڑھنا ہے، یہی مطلب ہے نا۔ اگر باطن میں معرفت کا نور جلوہ گر ہو تو زندگی کی ایک ایک چیز میں جو نورانیت ہونی چاہیے پیغمبر کی زندگی اس کا نمونہ بن جاتی ہے، ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی زندگی کے ایک ایک اعضاء کو پیروی کے لیے اس کے حسنہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے پوری زندگی۔ پھر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت آسان۔ اگر باطن میں معرفت کا نور جلوہ گر ہو تو ظاہر کی ایک ایک چیز میں جو نورانیت ہونی چاہیے پیغمبر کی زندگی اس کا کامل نمونہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کی زندگی کے ایک ایک اعضاء کو پیروی کے لیے اسوہ حسنہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ، پوری زندگی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، فی صلاتی نہیں، فی زکاتی نہیں، حج میں نہیں، بلکہ چلنا پھرنا سب میں اسوہ ہے۔ اللہ ہم کو جزائے خیر دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ پوری جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کو یہ مضامین بہت مزہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی زندگی کی ایک ایک ادا کو پیروی کے لیے اس میں حسنہ کی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری زندگی نہیں فی ہماری فی رسول اللہ، وَلَكُمْ فی رسول اللہ، پورے رسول۔ اور جو اس حسنہ کے پیروی میں جتنا ہی ترقی کرتا ہے وہ خدا کی محبت اور اس کی محبوبیت میں اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہاری رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تھوڑا سا پڑھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ اطاعت، اتباع اور اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی چوتھی شرط آپ کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ دین میں وہ ایمان یا وہ اطاعت، دین میں وہ ایمان یا وہ اطاعت میسر نہیں ہوتی جس کی بنیاد محبت پہ نہ ہو۔ محبت ہی اصل ہے۔ ایسی اطاعت جس کی تہ میں محبت کا جذبہ کار فرما نہ ہو، بلکہ بعض حالات میں محض نفاق ہوتی ہے۔ اطاعت ہے لیکن محبت نہیں ہے، جو نفاق۔ پھر محبت بھی محض ظاہری اور رسمی نہیں، بلکہ ایسی محبت مطلوب ہے جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے، جس کے مقابل میں عزیز سے عزیز رشتے اور محبوب سے محبوب تعلقات کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جاتی، جس کے لیے دنیا کے ہر چیز کو چھوڑا جا سکے لیکن خود اس کو کسی قیمت پر بھی نہ چھوڑا جائے، اس اتباع شروع رہے۔ اور مزید میں محبت کا معیار یہ بتایا گیا ہے، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے وہ اموال جو تم نے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے گر جانے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہارے یہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ کوئی محبت زیادہ عزیز پہلے تو محبت ہے، راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ شادی فرمائے۔ اسی حقیقت کو مختلف طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ظاہر فرمایا ہے۔ فرمایا حضور نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان کا درجہ کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور دوسرے تمام سے زیادہ
محبوب نہ ہو جاؤ. دوسری حدیث ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. الحدیث 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کے سبب سے ایمان کا مزہ چکھے گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ ہم سب کو یہ درجہ دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من یقرب الیک. آپ کی محبت. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، جو آپ سے محبت ہے اس کی محبت. لیکن یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود وہ جذباتی محبت نہیں ہے جو آدمی کو فطری طور پر اپنی بیوی بچوں یا اپنے دوسرے عزیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اس سے مقصود وہ عقلی اور اصولی محبت بھی ہے جو ایک شخص کو کسی اصول اور مسلک کے ساتھ ہوا کرتی ہے. بیوی کے ساتھ مسلک تو نہیں ہے، لیکن رسول کے ساتھ محبت ایسی جو وہ کہہ دے اس کو برسر بلکہ اس سے مقصود وہ عقلی اور اصولی محبت بھی ہے جو ایک شخص کو کسی اصولی اور مسلک کے ساتھ ہوا کرتی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی میں ہر جگہ اسی اصول اور مسلک کو مقدم رکھتا ہے اور ہر اصول اور مسلک کو، ہر خواہش اور ہر حکم کو اس پر قربان کر دیتا ہے. یہ ہے بہت لیکن خود اس کو کسی چیز پر قربان نہیں کرتا، لیکن رسول کو قربان نہیں کرتا، اپنے خواہشات کو قربان کر دیتا ہے. یہاں تک کہ خود اس کا نفس اگر اس میں مزاحم ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈرتا ہے، نفس سے بھی ڈرتا ہے. اس کے بیوی بچوں اعزاء و اقارب کے مطالعات بھی اگر اس اصول سے کسی مرحلے پر ٹکراتے ہیں تو وہ اپنے اصول و مسلک کا ساتھ دیتا ہے اور بے تکلف بیوی بچوں کی خواہشات اور اپنے خاندان اور قوم کے مطالبہ کو ٹھکرا دیتا ہے. اس محبت کا اصولی اور عقلی ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی، یہ ترمذی میں روایت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس تفصیل سے جہاں یہ بات واضح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتا جب تک اس ایمان کی بنیاد اطاعت، اتباع اور محبت پیدا ہو. تینوں کو جگہ وہی مختلف اشارات سے بات بھی نکلتی ہے کہ اطاعت بلا محبت کے نفاق اور محبت بلا اطاعت اتباع کے بدعت ہے. دیکھیے یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اطاعت بلا محبت کے نفاق اور محبت بلا اطاعت کے بدعت ہے. محبت دعوت کرتے ہو، اطاعت نہیں کرتے تب بدعت. لکھ جائیں، بہت عمدہ. ہم اپنے کو ہی سنیے، اطاعت بلا محبت کے نفاق. ہم لوگ کو محبت پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، درشی پڑھنا، یہ سب محبت کی علامت ہے. ایک دفعہ محبت درشی نہ پڑھے، تمہیں کا نام آئے کچھ کرتا انتفاق نہ ہو، یہ بھی وہی چاہیے. جو خود نہایت والے کرتے ہیں یعنی اطاعت بلا محبت کے نفاق ہے. خود قرآن سے نہایت واضح طور پر ثابت ہے کہ حوالی مدینہ کے بہت سے اعراف اسلام کی سیاسی قوت بڑھ جانے کے بعد اسلامی احکام و قوانین کی ظاہری اطاعت کرنے لگے تھے، لیکن یہ اطاعت محض سیاسی مسائل کے تحت مجبوراً تھی اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس ایمان کا نتیجہ نہیں تھی جس کی اصلی روح اخلاص اعتماد ہے. لہٰذا حضور نے صاف یہ ارشاد فرما دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. محبت نہیں تھی. پھر ظاہری رہی دوسری بات، یعنی محبت کا جو اطاعت اتباع کے ساتھ بدعت ہونا
یہ اوپر کی آیات و حدیث سے واضح کی طرح مستفاد ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو حضور سے محبت محض عقلی و اصولی ہی نہیں تھی بلکہ جذباتی بھی تھی، لیکن یہ جذبات کبھی حدود کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہوتے تھے۔ ایک طرف یہ حال تھا، صحابہ کرام اپنے اوپر بڑی سے بڑی تکلیف اٹھا لیتے مگر حضور کے سروں میں ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی حفاظت میں ان کے جسم تیروں سے چھلنی ہو جاتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے جیتے جی آپ کا بال بیکا ہو۔ مرد تو مرد، عورتوں کے جذبات کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بیٹے، شوہر، باپ اور بھائی سب کو قربان کر کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی آرزویں رکھتی تھی۔ دوسری طرف اتباع سنت کا اہتمام تھا۔ اس محبت سے مغلوب ہو کر بھی کبھی کوئی ایسی بات اس سے صادر نہیں ہوتی تھی جو آپ کی صحیح ہدایات تو درکنار آپ کی پسندیدگی کی خلاف ہو۔ اب محبت میں آ کر کے حضور کی اتباع نکل گئے تو کیا محبت ہوئی؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شے محبوب نہ تھا، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔ جذبات دبا دیتے، کھڑے نہ حضور کے کہا میں کھڑا ہونا پسند ہے، بس صحابہ ساتھ کھڑے ہو جائیں حضور آمیں تو کہا نہیں یہ مجھے پسند نہیں، بس نہیں، جو پسند نہیں تو پسند نہیں، کھڑے نہ ہوتے کیونکہ ان کو معلوم تھا۔ تیسرا لفظ بدعت ہے۔ یوں تو اوپر کی تشریحات سے بدعت کا پورا مفہوم ذہن میں آ چکا ہوگا، لیکن یہاں پر اس کی شرعی تعریف اور تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ بس ابھی سنت سے بیان ہوگا، بدعت ہے کافی ہے۔ ہاں ہاں، وہ شعر یہ ہے، ہمیں لکھا تھا اس کو لوگ بہت بہت، اب دیکھیے ہم سمجھتے ختم ہو گیا، سنت کی تشریح کیا ہے بہت۔ ارے تو کون پڑھتا ہے؟ یہ حضرت کا شعر یہ ہے، کہتے ہیں حضرت کا شعر یہ ہے، میں توحید سے سرشار ہوں سنت ہے یہی، محمد احمد شعر، میں توحید سے سرشار ہوں سنت ہے یہی، دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے۔ اس شعر کی تشریح کریں صفحات میں، ہم نے لکھا تو ہماری کتاب میں تشریح کر رہا تھا، تو کہا نہیں اس کی تشریح میں کرتا ہوں۔ میں توحید سے سرشار ہوں سنت ہے یہی، دل کسی غیر کو دے دے، دل کسی غیر کو دے دے تو یہی بدعت ہے۔ بدعت آنے کے کل موقع رہا، زندگی نہیں جب حیات میں تھے آپ سناتے تھے مغرب کا رقص؟ ہاں سنتے تھے، کئی مرتبہ سنا۔ جی جی حضرت بہت عمدہ سناتے تھے اس ٹائم، کو یاد ہے پورا، کیا بات مست ہو جاتے ہیں حضرت۔ کہتے تھے کہ جب سے آپ نے تشریح کر دیا ہے میں علماء کے سامنے بے دھڑک سناتا ہوں، پہلے کیونکہ آپ نے کتاب و سنت سے اس کو مدلل کر دیا ہے، پہلے میں علماء کے سامنے آپ کچھ نہیں اپنے اشعار باہر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توحید، سنت، محبت، یہ تمام جو صفات حمیدہ ہیں، بلکہ کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے، مشرف فرمائے، تاکہ ہماری زندگی کرامت ہو جائے۔ جن میں زندگی تو انتشار تشدد میں گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد طمانینت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، انبساط کے ساتھ وہ زندگی گزرے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کی بات کیا ہے، ایسی لذتیں ہیں آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، قلب بشر پر یہاں سوائے تشدد انتشار کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو طمانینت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخرت میں ہر قسم کی
خیر و برکت سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.